آج کی اس بزم کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس طرح کے پروگرام کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے نے، آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے اور عوام نے قرآن مجید سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار، مسلمانوں کی فلاح کا ذریعہ اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ قرآن مقدس میں ہے، جس کا نظام اور اس کا پیغام آفاقی ہے۔ پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کا پیغام ہدایت کسی ملک کی سرحد کا پابند نہیں، کسی قبیلے، کسی قریہ اور کسی رنگ و نسل کے لوگوں کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نظام کو آفاقی بنایا ہے۔ چاہے عرب کے لوگ ہوں، چاہے عجم کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، سودان کے لوگ ہوں، ترکستان کے لوگ ہوں، ازبکستان کے لوگ ہوں، اور پورے عالم انسانیت میں رہنے والے لوگ سب اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ہدایت کے لیے اس عظیم الشان قرآن کو اپنے پیغمبر آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل فرمایا۔ آج کی بحث کا مقصد اسی قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا ہے، اور ہمیں قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، یہ ہم قرآن کرام سے سیکھیں گے۔ میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے اس بحث میں ملک ہندوستان کے وہ قرآن کرام تشریف فرما ہیں جن کی آمد کے لیے راہیں منتظر ہوا کرتی ہیں، جن کی تاریخیں مہینوں پہلے سے بک کی جاتی ہیں، اور جو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اور لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی طرف لے جانے کے لیے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو تیار کرتے ہیں، اور ملک کے دور و دراز خطوں کے اندر جا کر کے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تاکہ انسانیت اس سے انسپائر ہو، مسلمان اس سے فائدہ حاصل کرے اور اس طرح قرآن مجید کو پڑھنے والی بن جائے۔ میرے دوستوں، آج کے اس پروگرام میں عظیم الشان قاری استاد القراء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے صدر القراء جناب حضرت مولانا مفتی قاری ریاض احمد صاحب مظاہری تشریف فرما ہیں۔ عنقریب وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ اسی طرح ملک ہندوستان کے نامور قاری، مقبول قاری، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ملکوں سے نوازا ہے، جن کی مسلمانی پر فضائیں رش کرتی ہیں، جن کو سننے کے لیے مجمع منتظر رہتا ہے۔ میری مراد جناب قاری ریاض اللہ صاحب جو جے پور کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور قریب ہم ان کی تلاوت کلام پاک سے مستفید ہوں گے، وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح ملک ہندوستان کے نام پر قاری شہر کانپور کی ترجمانی کرنے والے حضرت مولانا قاری محی الدین صاحب مظاہری وہ بھی تشریف فرما ہے۔ عنقریب وہ آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور قرآن مجید آپ کو سنائیں گے، اور اس انداز میں سنائیں گے کہ آپ مسحور ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، آپ ابی بن کعب سے قرآن سنا کیجیے، ان سے قرآن آپ سنا کیجیے، کیونکہ یہ قرآن کو بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے درمیان وہ قاری موجود ہیں، جب آپ ان کی تلاوت کو سنیں گے تو آپ مسحور ہو جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بلا شبہ قرات ہو تو ایسی ہو، پڑھنا ہو تو ایسا ہو، سننا ہو تو ایسا ہو، اور ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کی قرات سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے اس پروگرام کا جو دوسرا جز ہے وہ نعتیہ مشاعرہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کیا جائے گا، اس حبیب کا ذکر ہوگا جس کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے۔ یہ بحر بر، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ عالم کائنات کا نظام سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پیدا فرمایا اور وجود بخشا، جن کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ ہو گئی یہ بھول
تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو گئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، جو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو آج ذکر خیر الورا بھی ہوگا اور ذکر اللہ بھی ہوگا، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہوگی اور اللہ کے محبوب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں قصیدہ خوانی بھی ہوگی، جس کے لیے ہمارے درمیان ملک ہندوستان کے نامور شعراء تشریف لا چکے ہیں اور قریب سبھی حضرات آپ کے روبرو ہوں گے اور آپ سے ہم کلام ہوں گے اور آپ کے سامنے بہترین انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے۔ شعراء کرام میں ہمارے درمیان استاد الشعراء جناب ندیم الیاس صاحب کانپوری تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور نوجوان لوگ جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جناب مفتی طارق حمید صاحب قنوجی، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت عظیم الشان شاعر جناب کریم بھانوی، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے درمیان قریب آئیں گے اور آپ حضرات کو اپنا کلام سنائیں گے۔ اسی طریقے سے ملک ہندوستان کے بڑے شاعر جناب اشفاق ویلاچی ابھی راستے میں ہیں، قریب کچھ ہی لمحے میں آپ حضرات کے سامنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بالخصوص آج کے پروگرام کے مقرر خصوصی جانشین مجاہد اسلام جناب حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، ناظم جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کیاٹو کانپور اور نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش، وہ بھی تشریف لائیں گے قریب اور ان کا بھی خصوصی خطاب آپ کے درمیان ہوگا۔ میرے دوستوں، یہ عظیم الشان پروگرام آج اس مدرسہ مدینہ العلوم کے شہر میں ہو رہا ہے، جس مدرسے کو سجانے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے والد محترم اور مکرم جناب حضرت مولانا مشتاق محمد صاحب قاسمی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یہ عشروں کا زمانہ تھا، افسانے تھی، فتنوں کا دور تھا، مخالفتیں عروج پر تھی، مذہب بیزاری اور دین بیزاری کا دور تھا، لوگ ایک اللہ سے دور تھے، جہالت کا وہ دور تھا کہ انسانیت شرمشار ہو جائے، اللہ سے دوری کا اور دین بیزاری کا یا مذہبیت کا وہ دور تھا جس دور میں انسان نہ تو قرآن پڑھنا جانتا تھا، نہ حدیث کو سمجھنا جانتا تھا، نہ علماء سے جڑا ہوا تھا، نہ نمازوں کا طریقہ آتا تھا، نہ قرآن پڑھنا آتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اس مدرسے کے بانی اور ہم سب کے مخدوم محترم جناب حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی نور اللہ وقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے آج سے 35-40 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی صرف اس لیے تاکہ یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوں، یہاں سے اسلام کو جانے تیار ہوں، کہ پورے ملک کے اندر جا کر کے اسلام کی شان کو عام کریں، جو قرآن پڑھنا سیکھیں اور سکھائیں، جو حدیث کے دلدادہ ہوں، جو سیرت نگار ہوں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، مفسر ہوں، متکلم ہوں، محدث ہوں اور بے شمار دائرے کار جو مذہب اسلام کا ہے اس فیلڈ میں عمل کرنے والے ہوں۔ آج سے 35-40 سال پر یہ وہی مدرسہ اسی بنیاد پر اور اسی منہج پر قائم کیا گیا، اور آج اس مدرسے کے فیض یافتہ آپ کو پورے ہندوستان میں ملیں گے۔ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں، آپ کو اس مدرسے کے فضلا اور یہاں کے پڑھے لکھے لوگ آپ کو بڑے بڑے پوسٹوں پر اور بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہوئے ملے آئیں گے۔ شہر ممبئی کے اندر چلے جائیے، کلکتہ کے اندر چلے جائیے، بنگلور میں چلے جائیے، دہلی میں چلے جائیے، بھوپال میں چلے جائیے اور ملک ہندوستان کے بڑے شہروں میں چلے جائیے، اس مدرسے سے علم حاصل کرنے والے لوگ وہاں موجود ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ اور کارنامہ نمایاں تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں اس کو انجام دیا۔ آج یہ مدرسہ ہمارے درمیان چمک رہا ہے، آج اس کی کامیابی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اس کے سکن میں بیٹھے ہوئے اس عظیم الشان پروگرام کے منتظر ہیں
یقیناً اس کو بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، یہ ان کے پرانے ساتھی اور اس وقت کے لوگ جان سکتے ہیں، اور آج بھی موجود ہیں، اس بستی کے اندر موجود ہیں اور اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نسل ہوئے پیڑ لگانے والے جنہوں نے اس کی آگیاری کی، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا جب یورشوں کا، افسانوں کا دور تھا، مخالفتوں کا دور تھا، بدعات، رسومات اور شرک کا بول بالا تھا۔ اس زمانے کے اندر اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی اور یہاں سے اہل اللہ وجود میں آئے، حافظ قرآن وجود میں آئے، قاری قرآن پیدا ہوئے، علماء کرام پیدا ہوئے، اور آج بھی پورے ہندوستان کے اندر اس مدرسے کا فیض جاری ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام، جاری اور ساری رکھے، اور اس کا ثواب والد محترم مکرم جناب مولانا مسلم احمد صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے دوستوں، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں چند باتیں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کل ہند نعتیہ مشاعرہ و مظاہرے خیال جو سجایا اور سنوارا گیا، اس کی صدارت ہم سب کے مشفق و مربی، ہم سب کے محسن برادر مکرم اور اس مدرسے کے ناظم جناب مولانا عبدالواجد صاحب قاسمی تشریف فرما ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج کے اس پروگرام کی سرپرستی ہم سب کے محبوب اور عظیم الشان مقرر جنہوں نے پورے ملک ہندوستان کے اندر کانپور دیہات کے نام کو روشن کیا ہے، جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی راجپوری، وہ اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سب کے محسن و مکرم اس مدرسے کے صدر مدرس جناب حافظ بخاری محمد احسان الحق صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اس پروگرام کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کے کبیر مولانا محمد خالد قاسمی ہیں جنہوں نے آج سے مہینوں قبل ناظم صاحب کے مشورے سے اس عظیم الشان پروگرام کو مرتب کیا، قاریوں کی فہرست بنائی، ان کو دعوت دی، اور ہم شکر گزار ہیں ان سبھی لوگوں کے جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے، اور قریب ہماری سماعتیں ان کی مذکور کن تلاوتوں سے، نعتیہ کلام سے اور پرزور بیان سے مستفید ہوں گی۔ میرے دوستوں، ایک پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں جو محنت لگتی ہے، جو خاکہ تیار کیا جاتا ہے، اور جو عظیم الشان قربانیاں ہوتی ہیں، وہ بے انتہا ہوتی ہیں اور بڑی دیرپا اور بڑی دیر طلب ہوا کرتی ہیں۔ یہ حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے انتھک محنتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد، کوششوں کے بعد اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا ہے۔ یقیناً اگر میں شکر گزاری ادا نہ کروں حافظ احسان صاحب کی، مولانا خالد قاسمی کی، اور نوسط کے محسن ناظم صاحب مولانا عبدالواجد قاسمی کی، تو بڑی ناسپاسی اور ناشکری ہوگی۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کے بعد اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا ہے اور آپ حضرات یہاں موجود ہیں۔ میرے دوستوں، آج ہمارے درمیان اور ہمارا جو دور ہے یہ علمی انحطاط کا دور ہے۔ آج لوگ مدارس سے دور ہو رہے ہیں، مدارس سے دور ہو رہے ہیں، مکاتب سے دور ہو رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں، اور اپنے خرافات کے اندر، بیجا توہمات کے اندر، لا یعنی باتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خرافات کے اندر، گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دینی محفلوں میں آنے والے نہیں ہیں، وہ دین سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا، منتخب فرمایا اور آپ کو اس مجلس کا حصہ بنایا۔ یقیناً یہ مجلس وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ تعالیٰ فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ ہمارے لیے اس مجلس کو، اس محفل کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ قرآن کریم کی محفل ہے، یہ نعت رسول کی مجلس ہے، جن کا نام پادب لیا جاتا ہے، جن کا نام پاوضو لیا جاتا ہے، جن کے کلام کو پاوضو پڑھا اور چھوا جاتا ہے، جو دنیا کی عظیم الشان کتاب ہے، جو انسانیت کی ہدایت کا ضامن ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے لوگ ہوں، کسی قوم کے لوگ ہوں،
کسی قبیلے کے لوگ ہوں، قرآن کریم ان کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور ان کی ہدایت کا سامان ہے۔ یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، ہم سب کو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سننا ہے اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرنا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ نعت نعتیہ کلام کو سننا ہے۔ میرے دوستوں، یہ مجلسیں بار بار میسر نہیں آتی، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور دراز سے یہاں بھیجا اور آپ کو منتخب فرمایا کہ آج کی مبارک رات میں آپ اس عظیم الشان پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ یقیناً ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں ہماری دعوتوں کو تشریف لائے اور ہم سب کو آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ یقیناً ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات باقاعدہ پروگرام کے آغاز سے پروگرام کی تکمیل تک انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، علماء کے بیانات سے، قرآن کرام کی تلاوت سے اور شعراء کی نعت سے آپ حضرات استفادہ کریں گے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ میرے دوستوں، میں اس قسم کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی عظیم الشان محفل کا، کسی عظیم الشان بزم کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے پاک کلام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ پاک محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا